السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے بھی آپ کے لیکچرز میں سنا اور آج بھی، جیسے کہ فرعون کا اور موسیٰ کا واقعہ کہ ان سے نرمی سے بات کرنی ہے. اب ایک ایسا انسان جس کے اتنے گناہ ہیں، بجائے ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی تو اتنے عرصے میں وہ خود ہی دے دیتا، بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو ہم آئینہ دکھائیں. تو اس بات کے پیچھے کیا حکمت ہے کہ ہم ان سے بھی نرمی کا مظاہرہ کریں اور اس کے بدلے میں جو وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس کو بھی برداشت کریں؟ میں نے تو پہلے جواب دے دیا. دور اور آگے نہ آپ موسیٰ ہیں، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں تو فرعون ہے ہی کوئی نہیں، مصری تو ہے ہی نہیں، ہم تو پاکستانی ہیں. اور ہمارا تو ایک ہی لائن قاعدہ میں جاتے ہوئے لکھتے ہیں جس کی وجہ سے پہنچے ہیں. یہ ملک اللہ کا ہے، یہاں حکومت اللہ کی ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرے گا اللہ کرے گا. جو قاعدہ میں لکھے ہیں کہنا کچھ نہیں، وہی کرنا ہے جو کرنا ہے. انہیں اردو آتی نہیں تھی، انہیں انگلش آتی تھی. انہوں نے انگلش میں کہا تھا اپنی قوم کو کام کام کام، وہ انگریزی والا کام. ٹھیک ہے، اسی آئینے میں کھاؤ، یار معائنہ میں کھائی ہو تم. ہدایت آپ نے ابھی کہا نا کہ وہ اللہ نے دے، وہ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ اے نبی، تیرے ذمہ انہیں خبردار کرنا ہے اور خوشخبری سنانا ہے. وہ آپ مریضوں کو سورۃ ایمان سننے کا کہیں تو صحیح، چاہے وہ فرعون ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ سنے تو صحیح ساتھ ہیں. اگر انہیں کوئی نہ کوئی مصیبت سالوں کوئی پڑی ہوتی ہے، فرعون کے بھی اولاد نہیں ہوتی، ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بار بار، اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا انہوں کو ڈنڈا دی، تو وہ ڈنڈا پہلے ہی ڈنڈے کے بغیر بھی جب تھے وہ تھپڑ مار کے بندہ مار دیتے تھے. یہ پتا ہے آپ کو؟ یہ پاکستان چ ہوتے تھے انہوں نے اللہ پاک تو پتا یہودیاں نے نبی کلے ہوتے تھے، متاثر کہتے ہیں اشتہاری سن، قاتل سن، یہ سن وہ سن. وہ پہلے پاتے ہوئے تھے بندے کو تھپڑ مار کے، اوپر سے اللہ نے ڈنڈا پکڑا دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہتے کہ یار صرف آیا ہے مارنا نہیں، پیار سے بات کری، بندہ اپنا ہی ہے. وہ سرکاری جلاد تھا، یہ پتا آپ کو؟ یہ لاہور میں آپ کو نہیں پتا، ہم لوگوں نے نام سنا ہے تارا وسیم، تو سب کو پھانسی دی اس نے، جیل میں ہوتے تھے، سرکاری جلاد تھا. اس نے اپنی زندگی میں کوئی 300-400 بندے کو پھانسی دی ہوگی، اس کو کسی نے پھانسی دی، سزا دی کسی عدالت نے، لیکن سرکاری جلاد تھا. حالانکہ بندے مارے ہیں اس نے، لیکن سرکاری جلاد تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا کہ اس کو اتنی شرطیں بھی اس کی پوری کر دی ہیں، جادوگر، کبھی جادوگروں سے مقابلہ، کبھی خون کی بارش، کبھی میڈکوں کی بارش، اس کو آپ پھینک کیوں لگاتے ہیں؟ یہ اپنا تو نہیں ہے، یہ بندہ اپنا ہے لیکن تھوڑا سا حدود سے تجاوز ہے. یہ اختیارات یہ بھائی گریڈ کا، لیکن یہ 24 پڑھ رہے ہیں، 25 پڑھ رہے ہیں، بلکہ 20 رسید 21 پڑھ رہے ہیں، 21 ایکوں کو ہے. یہ چکر تھا، نہیں سمجھ آئے گا. تو اللہ کے لفظ ہیں کہ اپنی حد کراس کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ تو مطلب ہمیں کون سے فرعون ملتے ہیں؟ دفتر میں مل جاتا ہے کوئی فرعون جو اپنے سے باس اوپر ہوتا ہے. بیوی کو خامن کبھی کبھار فرعون لگتا ہے جب وہ پیچھے نہیں جانے دیتا. خامن کو بیوی فرعون لگتی ہے لیکن دوسرا بیاہ نہیں کر دیتی. حالانکہ سارا کچھ کر پھر بھی لیتے ہیں. پتر جی، آپ موسیٰ نہ بنے، آپ سرکار کی امتی بنے. آپ پہلے پیار تو کریں. سرکار کو نہیں پتا تھا کتنی بار، جتنا سرکار نے معاف کیا اتنا تو پہلے آپ کریں نا. وہ پتھر کھا کے، دانت شریف کرا کے، بچے ذبح کرا کے، یہ کیا سنت نہیں ہے نا. اور ابو جہل سے بھی زیادہ بڑا کچھ فرعون مل گیا آپ کو. اتنے بڑے بڑے لوگوں نے نہیں کیا، ظاہر ہے کہ کوئی وجہ ہی ہوگی اس کے پیچھے، اس کو سمجھنا چاہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پیار کرتے ہیں. میں نے اتنے بڑوں بڑوں کا نام لیا، ان سے بڑا تو کوئی نہیں. اور میں نہیں سمجھتا کسی پہ کربلا گزر گئی ہے ان کے سوا، ٹھیک ہے. یہ طائف میں کوئی مائی کا لال پڑا ہوا ہے، لیکن آپ پہ جب بھی میرے، آپ سب لوگ جتنی مظلوم ہو، مجھے پتا ہے میرے معاشرے میں کاکیاں بہت مظلوم ہیں. 1400 سال پہلے یہ اسلام آیا کاکیوں کے لیے تھا، ابھی تک ہم نے ان تک پہنچنے نہیں دیا. لیکن یہی ٹیسٹ ہے انسان.
تو یہ سوچ لیا کرو کہ اچھا اس وقت میں سرکار کی کمری میں یا ان کے پیچھے طائف میں کھڑی ہوں، پھر معاف کر کے دیکھو دعا نکلتی ہے کہ نہیں. یا کربلا میں مولا حسین اس جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچا کرو نا ان کے پیچھے جو آخر میں بھی گھوڑے میں چڑھتے ہوئے رو رہے ہیں اور بی بی زینب کو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے رو رہا ہوں، میں ان کو نہیں بچا سکتا. یہ بدبخت میں نے سمجھ نہیں آ رہی میں کون ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ یہ تھوڑا کہہ رہے تھے کہ میں حسین ہوں، یہ تو سب ان کو پٹھوں کو پتا تھا اسی لیے تو وہ آئے ہوئے تھے وہاں پہ. ایسے ہی تھا. پھر وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو پہچانوں میں کہوں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. یہ دوسری فکر نہیں سمجھ آتا. پہلا تو سمجھ آتا ہے کہ دوسرا طریقے حسین مجھ سے ہے وہ بس نہیں آتا. میں حسین سے یہ نہیں سمجھ آتا. پتا نہیں کون پہ اس پہ آگے پھر عاشق دعوے دار سن کے اسی پہچان رہے جنہیں اپنی پہچان نہیں ہے کام اس کو میں نے کہا نا وہ چاہے تو کسی کو کچھ جھلک دکھائے باقی کس مائی کے لال میں ضرورت کیا دیکھے گا. ٹھیک ہے. پتر کون پھر وہ کہنا بھی عالم تو کر لیا کہ نہیں جانتی پھر کون دیکھ رہے ہیں آپ ہی آپ تھے باقی دے رہا تھا آپ کچھ نہ تھا خدا تھا. کچھ نہ ہوتا خدا ہوتا. گویا تجھے مجھے ہونے دے میں نہ ہوتا میں کیا ہوتا. ٹھیک ہے. اگر تم اب مظلوم پر نہیں لیا تو پھر فرعون بھی ہوگا تیرے لیے تو فرعون بھی بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے. رول چینج ہوتے دیر نہیں لگتی یار شاید دائرے میں گھوم رہی ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا. ایک ٹائم پہ فرد جرم پڑی جائے تو بتایا جائے کہ فرعون آپ تھے. آپ تو آ تو دے کے دیکھیں نبی سونے کی ان کی کسی عادات کو اپنا کے دیکھیں نا وہ چکر ہوگا. مجھے تو وہ چرواہے والی بات جو ہے وہ بھی دیکھیں نا وہ ہے آئی تھنک حضرت عمر کا دور ہے اور وہ ٹریول کر رہے تھے مدینہ سے مکہ اور اس دور میں بھی پیدل ہی جاتے تھے وہ قافلے شافلے لیکن کوئی طوفان آ گیا بہت زیادہ شدید. ہاں تو جو اگر آپ سعودیہ گئی ہیں تو جب ایک بار طوفان آتا ہے تو سب ڈائریکشن بھول جاتی ہے. وہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کدھر نکل گئے بھٹک گئے صحرا میں جہاں نکل رہے تھے پرانا راستہ لیکن نہیں. برا حال جتنے بھی ساتھی تھے تو وہ ایک چرواہا مل گیا بکریاں چروانا. اسے راستہ واسطہ پوچھا تو اس نے کہا جی ابھی تو فی الحال ادھر پھر ایسے جائیں پھر آگے سے آپ کو راستہ مل جائے. مجھے کہنے لگے یار ایک بکری دے دے پیسے لے لے ہم نے کھانا کھانا ہے یا اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں برا حال ہے بھوک سے. اس نے کہا نہیں میں غلام ہوں مجھے اجازت نہیں ہے میرے مالک کی بکری. اسے نہیں پتا کہ یہ بے فضل یہ کون لوگ ہیں. میں نے کہا یار اس طرح کر 4 پیسے مت اللہ چھڑ میرے مالک کی ہے. کیمرہ سمیع بصیر بدو ہے کون ہے بدو اور غلام آگے سے کہتے ہیں اچھا یار پھر اس طرح کرنا تو اپنے مالک نو کہیں کہ کتے کھا گئے بھیڑیے کھا گئے. اسے کیا پتا چلنا لیکن بھیڑیا آ گیا تھا کھا گیا کوئی لیچ آ گیا تھا کوئی جنگل سے. آگے سے کہنے لگا کہ اس مالک کو بتا دوں گا اس مالک کو کیا کروں. سیدنا عمر کی چیخ نکلی اور اونچی اونچی آواز میں درود پڑھنا شروع ہو گئے. ساتھ کہنے لگے قربان جانا سونے ایک کنہ نو رب بلا گیا ایک کنہ نو رب بلا گیا ایک کہڑا رب نال دسن گیا کون سے پردے تو اٹھا گیا کہ یہ چرواہا جنگل میں اس کو اتنا خوف خدا ایویں نہیں روم اور فارس فتح ہو گئے تھے. کوئی ایٹم بم نہیں تھا ان کے پاس کوئی میزائل نہیں تھے ان کے پاس کوئی کسی چین ایران کی کوئی ہیلپ وہ کیا تھے میں جنوبی کوریا روس کسی کی ہیلپ نہیں تھی. ابھی 10 سال پہلے انہوں کو تلوار 14 سال بندہ 313 تلوار 14 10 سال اور غزوہ حنین میں 12,000 بندہ لشکر ہے لیکن دوڑے لگ گئی ہیں. سرکار کہتے ہی رہ گئے ہوئے میں سچا میں کون تک لوگ ہیں. وہ ایک مٹی کی مٹھی ہے
جواب تو سب کو مل گیا تھا. جس انگلی سے چاند ناچ سکتا ہے اسے نشے مشکل کیا ہے. اصل طرح سسٹم ہے کوئی سسٹم ہو گیا نا کام کرنے نا اللہ ہی کرے تجھے بھی بہن اور رام ایک بار اس کو پکار کے تو ٹھیک ہے. یہ اس نے آپ کو قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ مشکل ترین وقت میں بھی یہ اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں, اپنی پلاننگ پہ, اپنے اس پہ. تم نے میرے پہ بھروسہ رکھنا ہے. اگر تم میرے پہ بھروسہ رکھو گے یہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے, یہ وہ نہیں سوچ سکتے کہ ڈیوائن انٹروینشن کوئی ہوگی. تو انہوں نے تو اپنے حساب سے سوچنا ہے کہ اتنے بم ہیں, اتنے جہاز ہیں, اتنی جگہ ہے, اتنے بندے ہیں, اتنا ٹائم ہے, بس اس طرح. ٹھیک ہے, ساڈے کو ہمیں ہوگا ہی کہ ساڈے جو بٹن کے لیے بٹن کون اٹھے دے بٹن دبائے. ٹھیک ہے, اللہ ہی کرے. اللہ ہے. ٹھیک ہے, فرعون کو بھی یہی پیار نہ دسنا ہے کہ تو اللہ ہے. کئی بار فرعون ایسے ہو جاتا ہے میں نے کب کہا ہے بس ایسا ہی کرنا ہوتا ہے, اگلے کو ڈنڈا نہیں مارنا, اسے یاد آ گیا بس ٹھیک ہے باقی ہو جائے. اللہ ٹھیک ہے, شکر آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے.